بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، محرم الحرام جو انتہائی ہمارے عقیدت و احترام والا یہ مقدس 10 دن ہیں، جن میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے میں ان کی عظمت، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کرنے کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور پاکستان میں جہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں نقص امن کے پیش نظر ان 10 محرم الحرام یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ حسب روایت اس سال بھی جو ہے وہ 13 پنجاب کے اضلاع جو ہیں جن کو انتہائی حساس ترین قرار دیا گیا ہے، 9ویں اور 10ویں محرم کو ان 13 اضلاع میں نہ صرف فوج کمانڈ اینڈ کنٹرول کرے گی بلکہ موبائل سروس بھی بند کی جائے گی۔ ان 13 اضلاع میں لاہور، لیا، بکھر، رحیم یار خان، راولپنڈی، چکوال، گجرانوالا گجرات، اس کے علاوہ جھنگ، یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ 9 اور 10ویں محرم الحرام کو سب سے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں پنجاب کے اندر، اور مجالس بڑے وسیع پیمانے پہ ہوتی ہیں، اور مختلف ذاکرین اور مختلف جو مقررین ہیں اور جو بڑے علماء ہیں وہ اسوہ حسینی بیان کرتے ہیں اور کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں ہمارے یہ جو ایام ہیں یہ بھی ان کے اندر بھی ہر وقت نقص امن کا خطرہ رہتا ہے، اور بہت سے جو ہماری عبادت گاہیں ہیں وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کا مسائل ہیں، موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں ہر وقت یہی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی سانحہ ہو جائے۔ ویسے بھی پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو انٹرنیشنل سطح پہ ہوا دینے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ جو اسلام دشمن اور ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اس ملک کے اندر کبھی فرقہ واریت کو ہوا دے کر، کبھی ہمیں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کر کے ہمیں ہمیشہ انتشار کی صورتحال میں رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے کچھ ناقبت اندیش جو یہاں اس ملک کے اندر رہتے ہیں وہ ان کا اعلی کار بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے سانحات کا ہمیں اب تک سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کہ جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ بھی مسلمانوں کی تعداد گو کہ کم ہے، لیکن وہاں پہ مذہبی آزادی اس قدر ہے کہ وہاں پہ کبھی بھی گولیوں کے سائے کے نیچے یا بندوقوں کے سائے کے نیچے عبادت نہیں کی جاتی، بلکہ ہر ایک کو یہ شخصی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ طریقے سے اپنے فرقے کے حساب سے وہ عبادت کرے، جس کی واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آصف عزیز صاحب ہمارے مسلمان ہیں جو کہ برطانیہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا تاریخی کام کیا ہے اور پورے انگریز گورنمنٹ کو انہوں نے وتیرہ غیرت میں ڈال دیا ہے کہ انہوں نے ایک مہنگی ترین جگہ برطانیہ کی تھی جو انہوں نے مسجد کے لیے مختص کی تھی، اس کی اس وقت مالیت 81 ارب روپے ہے۔ انہوں نے وہ کیس لڑا اور وہ وہاں کی جو انصاف کی سب سے بڑی عدالت تھی وہاں سے وہ کیس جیت گئے ہیں، اور وہاں ابھی مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہے وہ مسجد بنائی جا رہی ہے۔ یہ آصف عزیز صاحب کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا وقف کر دیا ہے، اور یہ مہنگی ترین بلڈنگ ہوگی، یعنی 81 ارب روپے کی لاگت سے یہ آصف عزیز صاحب اس کی اب تعمیر نو بھی کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہمارے مسلمان مخیر ہیں جن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنا سب کچھ تن من دھن دین اسلام کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لیے قابل ستائش ہے۔ ناظرین، دوسری جانب جو ہے وہ ہمارے ادھر پارا چنار اور باقی علاقے جو ہیں وہ بھی بہت حساس ترین ہیں، جہاں پہ آئے روز ایسے سانحات ہو رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ کبھی بھی
جو ہے اس قسم کی ہمیں فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینی چاہیے. ہماری امن کمیٹیاں موجود ہیں ہر ضلع کی سطح پہ، لیکن صد افسوس کہ یہ امن کمیٹیاں پورا سال ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، اور صرف جب یہ ایام آتے ہیں 10 دن تو پھر ان امن کمیٹیوں کی میٹنگز بھی بلائی جاتی ہیں، اور ان علماء، مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کو وہ جو ہے وہ وزٹ بھی کروایا جاتا ہے. ہر ڈپٹی کمشنر اپنے اپنے ایریا کے اندر کرتا ہے. حالانکہ ان امن کمیٹیوں کو پورا سال کام کرنا چاہیے، اور ان سے جو ہے وہ کام لیا جائے تو میرے خیال میں اس ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ممکن ہے. اور یہاں پہ قطعاً کسی صورت میں بھی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، قطعاً کسی صورت میں بھی اس قسم کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ موبائل سروس بھی بند کر دی جائے، رستے بھی بند کر دیے جائیں، اور فوج جو ہے وہ کنٹرول سنبھالے. یہ ایک ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو تو کہتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو ماننے والے ہیں، لیکن جب بھی یہ ایام آتے ہیں تو نہ جانے ہمارے اندر اشتعال انگیزی کہاں سے آ جاتی ہے، ہمارے اندر یہ نفرت کہاں سے اتنی بھر دی جاتی ہے کہ ہم مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں، ہم نقص امن کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ نظر جمائے بیٹھی رہتی ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اور کوئی ایسا خون خرابہ نہ ہو جس سے اس ملک کی بدنامی ہو. بہت صد افسوس، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑ رہی ہے اس کے اوپر تمام علماء و مشائخ، تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کا ایک ہنگامی اجلاس بلائیں، اور اس ملک کو فرقہ واریت کی جو اس وقت پھر ایک آگ لگائی جا رہی ہے اس سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ اس ملک کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہاں ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھیں، ورنہ دشمن جو ہے وہ ہمیں تقسیم کر کے وہ ہمیں کمزور کرنے کی کوئی بھی حرکت کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے. بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیے.